کسی اور کے ہاتھ چومیں تو سمجھ آتی ہے کہ ہاتھوں کا احترام کسی کے علم کی وجہ سے، فضل کی وجہ سے، کمال کی وجہ سے، پر شاعر کہتا ہے تم اوروں کے ہاتھ چومتے ہو ان کے احترام کی وجہ سے، پر میں دیوانگی کی اس مجلس پہ کھڑا ہوں اور دیوانگی کے اس مقام تک پہنچا ہوں کہ ہر دم ہزار بو سزنم دشت خیشرا، مجھے اپنے ہاتھوں کو چومنے کو دل کرتا ہے اور ہزار بار چومنے کو دل کرتا ہے۔ کہا اپنے ہاتھ، یہ تیرے ہاتھ کب سے اتنے محترم ہو گئے کہ تو کل ہو کر اپنے جز کا اتنا تابع ہو گیا، تو کل ہو کر اپنے جز کا اتنا مرید ہو گیا، کل ہو کر اپنے جز پر اتنا عاشق ہو گیا کہ تو اپنے ہاتھوں کو چومنے کے لیے آمادہ ہے، اور ہر دم ہزار بوس حسنم کا ہر لمحے ہزار مرتبہ چومنے کو دل کرتا ہے، کہ اس لیے نہیں کہ میرے ہاتھوں میں کوئی کمال ہے، اس لیے نہیں کہ میرے بدن سے ہٹ کر میرے ہاتھوں میں کوئی خاصیت ہے، او دامنت گرفتہ بسوئم کشیداس، مجھے ہاتھوں سے اس لیے پیار ہے کہ ان ہاتھوں سے جب سے میں نے محبوب کے دامن کو تھاما ہے، محبوب کو میرے قریب کر دیا، مجھے محبوب کے قریب کر دیا۔ یہ مقام قرب جو مجھے نصیب ہوا ہے، او دامنت گرفتہ بسوئم کشیداس، یہ جو مقام قرب مجھے نصیب ہوا ہے یہ اس لیے نصیب ہوا کہ میرے ہاتھوں نے تیرے دامن کو تھاما ہے۔ تو عاشقوں کے عشق کی کیفیت یہ ہوتی ہے، اس ذات کی جس کا ذکر میں نے غالب سے شروع کیا، عاشق تو یہاں تک پہنچتے ہیں کہ اس سراپے کا بیان کیا کریں، اپنی آنکھوں سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں جمال مصطفیٰ کی وجہ سے، اس ذات کی عظمتوں کا بیان کیا کریں، وہ قدم جو سوئے مدینہ اٹھے انہیں وہ قدم محترم لگتے ہیں، اور پھر اس ذات کی عظمتوں کا بیان کیا کرے، وہ ہاتھ جو دامن مصطفیٰ اور در مصطفیٰ تک پہنچے، دامن مصطفیٰ تو بڑی بات ہے، در مصطفیٰ تک پہنچے، ان ہاتھوں کو اپنے لیے چومنے کے قابل سمجھتے ہیں، اور کیوں نہ سمجھے وہ جانتے ہیں اگر یہ قدم سوئے مدینہ اٹھ گئے ہیں تو یہ تیرا اٹھنا تیرے لیے عبادت بن گیا ہے، یہ ہاتھ در نبی کی طرف اٹھے ہیں، یہ تیرے ہاتھ اٹھنا اور در نبی کی طرف بڑھنا یہ تیرے لیے نجات بن گئے ہیں۔ ارے لوگ ظاہری حسن کے دیوانے ہوتے ہیں، کائنات کے حسن کو آنکھوں سے تلاش کرتے ہیں، مگر محبوب اس لیے فخر کرتا ہے کہ میرے مولا تیرا کرم ہے، اگر تو نے میری آنکھ کو اسیر بنایا بھی ہے تو جمال گنبد خضرا کا اسیر بنایا ہے، اس نے گنبد خضرا کا اسیر بنایا ہے۔ اگر یہ بات میں جوڑوں تو بہت آگے چلی جائے، لیکن مجھے اپنے وقت کا بھی احساس ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے وقت میں گفتگو کو ختم کروں، تو یہ سمجھے کہ وہ جو آیت میں نے پڑھی تھی اس کا ترجمہ اور اس حوالے سے ایک دو لفظ ضرور کہہ دوں تاکہ بات بے ربط نہ لگے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، وہ ذات جس کے بیان سے غالب بھی عاجز ہے، وہ ذات جسے دیکھنے کے بعد اس ذات کی عظمتیں تو ایک طرف، بندے کو اپنی آنکھوں سے پیار، اپنے قدموں سے پیار، اپنے ہاتھوں سے پیار، اس ذات کے بارے میں خدا فرماتا ہے مومنوں ہم نے تم پر احسان کیا، ایسی عظیم نعمت ہم نے تمہیں عطا کر دی، وہ تمہارا پیغمبر ہے، تم اس محبوب کی امتی کہلاتے ہو، تم اس رسول کی امتی کہلاتے ہو، اور تمہارے لیے یہ بات قابل فخر ہونی چاہیے۔ آج جب آپ بٹن اور ٹرین کی گلیوں میں نعرے لگاتے ہوئے آ رہے تھے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا جو نعرے لگا رہے تھے، جو دیوانہ وار دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی محبت و عقیدت اور جذبات کا اظہار کر رہے تھے، بٹن اور ٹرین کی گلیوں کو، کوچوں کو، سڑکوں کو، در و دیوار کو گواہ بنا رہے تھے کہ ہم اپنے نبی کے دیوانے ہیں، ہم اپنے نبی کے پروانے ہیں، ہم اپنے نبی کے عاشق ہیں، نبی سے تعلق رکھنے والے ہیں، اس لیے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ نسبت ہی کافی ہے، ہمارے لیے یہ نسبت ہی کافی ہے۔ ارے رسول کی نسبت تو بڑی بات ہے، امام اہل سنت تو کہتے تھے کہ تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے نسبت میری، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ امام اہل سنت تو غوث اعظم کے در کے سگوں کی غلامی پر فخر کرتے ہوئے کہتے تھے کہ میرے گلے میں بھی دور کا ہے ڈورا تیرا۔
یہاں جسے غلامی مصطفیٰ نصیب ہو جائے اس عاشق کے لیے اس کی بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے. اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں نسبتیں ہی ایسی ہے کہ بندے کی حقیقت کو بدل دیتی ہے. اب میں اس آخری بات کی طرف آؤں کہ شاعر دیوانہ نہ تھا کہ میری آنکھیں اب میری آنکھیں نہیں قابل احترام ہے, میرے ہاتھ اب میرے ہاتھ نہیں کہ قابل احترام ہے. آپ کہیں گے فارسی کے شعر سے کہاں عقیدے بنتے ہیں, کہاں مسلک بنتے ہیں, تو آؤ میں آپ کو بتاؤں یہ فارسی کا شاعر کوئی دیوانہ نہ تھا, یہ خدا کے کلام سے خبر رکھنے والا تھا. یہ جانتا تھا کہ اپنی آنکھیں, اپنے قدم, اپنے ہاتھ یہ قابل ذکر نہیں بنتے, لیکن جب انہیں نسبت والا بنا دیا جائے تو یہ مذکور ہو جاتے ہیں, یہ قابل ذکر بن جاتے ہیں. آؤ قرآن کو اٹھاؤ. قرآن اس مٹی کی جس مٹی کو مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں, لا اقسم بہذا البلد کہہ کر اس شہر کی قسم کھاتا ہے, اور لا اقسم کہہ کر اس شک و شبہ کو بھی مٹاتا ہے کہ کل کوئی مفسر اپنے تفسیر کے زعم میں اپنے علم کے زور پر عشق مصطفیٰ سے عاری ہو کر لوگوں کو جیسے اور آیتوں میں گمراہ کرتا ہے, یہاں بھی کہے گا کہ ارے دیوانے دیکھ تو صحیح مکے کی قسم کھائی ہے, مکہ کوئی چھوٹی جگہ تو نہیں ہے, مکہ خلیل کی یادگار ہے, مکے میں بیت اللہ ہے, مکے میں زمزم ہے, مکے میں صفا ہے, مکے میں مروہ ہے, مکے کے قریب مینا ہے, مکے سے ملا عرفات ہے. یہ وادیاں, یہ مقامات, یہ سارے مکے کی نسبتیں ہیں. فرما لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, ہم مٹی کی قسم نہیں کھاتے, شہر کی قسم اس کے کسی اور شرف کی وجہ سے نہیں کھاتے, اس لیے کھاتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ یہاں چل رہے ہیں. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, محمد مصطفیٰ. فرمایا والعصر, زمانے کی قسم, اور الف لام لگا کر اس میں جو اختصاص پیدا کیا. میں اب الف لام کی ان نحوی ترکیبوں میں نہیں جاتا کہ الف لام جو ہے وہ دی انگلش میں جسے ہم آرٹیکل کہتے ہیں خاص بنانے کے لیے آتا ہے, جنسی ہوتا ہے, استغراقی ہوتا ہے, عہد ذہنی, عہد خارجی نہیں. لیکن یہاں پر جو تخصیص کہا کہ یہ خاص زمانہ, یہ عام زمانہ نہیں, کسی خاص زمانے کی قسم کھاتا ہوں. اس لیے اللہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے. زمانے تو بڑے زمانے آئے. ارے تاریخ سے واقفیت رکھنے والوں ذرا چشم تصور میں پوری دیانت سے سوچ کر بتاؤ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تنے تنہا نمرود کے دربار میں کھڑے تھے, حضرت ابراہیم خلیل اللہ تنے تنہا نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ کی طرف جا رہے تھے, کسی سے کچھ نہیں مانگ رہے تھے. کیا وہ چھوٹا زمانہ ہے؟ کیا وہ چھوٹے زمانہ ہے؟ ارے وہ موسیٰ علیہ السلام جو تنے تنہا فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں, وہ موسیٰ علیہ السلام جو یوم عید اور یوم الزینہ کے دن عصا کو اژدہا بنا کر جادوگروں کو شکست دے رہے ہیں, دریا کو دو ٹکڑے کر رہے ہیں, پتھر کو عصا مار کر اس سے پانی نکال رہے ہیں. کیا وہ چھوٹا زمانہ تھا؟ بڑا زمانہ تھا. ارے سلیمان علیہ السلام تخت سلیمان ماری پر اڑ کر ہواؤں میں اڑ رہے ہیں, چرند و پرند پر حکمرانی کر رہے ہیں. کیا چھوٹا زمانہ تھا؟ داؤد علیہ السلام جب تلاوت کرتے ہیں تو پھر یا جبال اوبی ماء والطیر, اکیلا داؤد نہیں پڑھتا, اکیلے لہن داؤدی سے داؤد علیہ السلام کے ماننے والے عالم بشریت نہیں گونج رہی ہے. اوبی ماء والطیر, پہاڑ بھی جھوم رہے ہیں, چرند و پرند بھی جھوم رہے ہیں. ارے جب چشمے فلک نے لہن داؤدی کے ساتھ, تلاوت داؤدی کے ساتھ پہاڑوں کو جھومتے دیکھا, ذکر کرتے دیکھا, چرند و پرند کو ذکر کرتے دیکھا, کوئی چھوٹا زمانہ تھا؟ ارے ماہ کنان کے کنویں سے نکل کر مصر کی بادشاہت تک کا جو سفر طے کر رہے ہیں, یعقوب علیہ السلام کی محبت و ایثار و قربانی کی لازوال داستان, کیا کوئی چھوٹا زمانہ ہے؟ بڑا زمانہ ہے. بڑے بڑے زمانے آئے, نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مردوں کو زندگی بخشی جا رہی ہے, مردوں کو حیات دی جا رہی ہے. یہ کوئی عام زمانے نہ تھے, لیکن جب زمانے کے قسم کھانے کی باری آئی تو رب کائنات خصوصیت کے ساتھ کہہ کر کہتے ہیں والعصر, زمانے کی قسم. مولا کس زمانے کی قسم؟ زمانہ تو ابراہیم کا بھی تھا, زمانہ تو موسیٰ کا بھی تھا, زمانہ تو عیسیٰ کا بھی تھا, زمانہ تو داؤد کا بھی تھا. زمانے سب پہ گزرے. کہا یہ سارے زمانے جس زمانے کے انتظار میں گزرے اس زمانہ محمد کی قسم ہے.
उस जमाने मोहम्मद मुस्तफा की कसम है। तो जमाने की कसम निस्बत मुस्तफा की वजह से, शहर की कसम निस्बत मुस्तफा की वजह से। या निसा नबी लस्तुन काहतिम मिनन निसा, आम औरतें हैं हरम मुस्तफा में आ गई, औरतों से मुख्तलिफ हो गई। चादर या अय्युहल मुज़म्मिलो, बनाने वाला कोई, बिछाने वाला कोई, लेकिन जब जसद मुस्तफा पे आई नात बन गई। या अय्युहल मुद्दस्सिरो, कमली किसी की, बनाने वाला कोई, लाने वाला कोई। जब दोषे मुस्तफा पे आ गई हुजूर की नात बन गई, तिलावत बन गई। अरे जमाने में कितनी कमलियां बनी होगी, कितनी चादरें बनी होंगी। चादरें बनाने वालों ने कभी ये सोचा होगा कि एक हाथ ऐसी भी चादर बनाएंगे कि जो कुरान में नात बन जाएगी, एक कमली ऐसी भी बनाई जाएगी जो कुरान में तिलावत बन जाएगी। कमली है मगर उसके जिक्र के बगैर कुरान मुकम्मल नहीं होता।